الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھیں لیکن مشکل سے نبھا سکیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں پہلے قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو شخص تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اور یہ آسمانی حکم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں آیت نمبر 183، 184 اور 185 تین آیات تلاوت کی ہیں، ترجمہ میں پیش کیا ہے. ترجمے سے مضمون کا اندازہ آپ نے فرما لیا ہوگا. ان میں سے جو پہلی دو آیتیں ہیں وہ پچھلے جمعے میں بھی تلاوت کی گئی تھی اور تیسری آج تلاوت کی گئی. سب جانتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد
رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں ایک اہم عبادت یعنی روزہ اللہ کا ایک فریضہ ہے جو مسلمانوں پر اللہ نے عائد فرمایا ہے، اس کو مسلمان ادا کریں گے۔ اسی سلسلے میں کچھ ہدایات دی گئیں۔ پہلی بات تو یہ کی گئی کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، اسی طرح روزہ بھی اللہ کا ایک فریضہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پر نماز کا ذکر ہے ایمان کے بعد، کیونکہ ایمان تو بنیاد ہے، عقیدہ نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اگلے جمعے سے یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا، اور آپ حضرات اپنے احباب میں سے خاص طور پر جو لوگ جن کے عقائد متزلزل ہیں، گڑبڑ ہیں، ان بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں یا غلط تربیت کے سبب سے اپنے عقیدے بگاڑ چکے ہیں، آپ کوشش کریں شاید کسی کا بھلا ہو جائے اور آپ کو اس کے برابر اجر ملے گا۔ ایمان کے بعد پہلے نمبر پر اللہ کے فرائض میں نماز کا ذکر کیا گیا، اور یہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اللہ کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ یہی وجہ کہ ہر انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی رنگ و نسل والا ہو، کسی حالت میں بھی ہو، گھر میں ہے، سفر میں ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، نماز اس پر فرض ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ حدیث کا ایک مضمون میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ آپ اپنے زمانے کے حالات پر نظر ڈالیں، اپنے گرد و پیش کو دیکھیں۔ اذانیں ہوتی ہیں مساجد کے قریب، محلوں کے محلے آباد ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، مسلمان اذان سنتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں آتا۔ ہم فتویٰ نہیں لگاتے، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو فیصلہ خود کر لو۔ اس لیے ائمہ امام احمد بن حنبل ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ آدمی جو نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھتا کافر ہے۔ یہی وجہ کہ جہاں فقہ حنبلی رائج ہے جیسے سعودی عرب، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو ہی اذان ہوتی ہے ساری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، کسی شخص، کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے کہ دکان کھلی رکھے، اس لیے کہ وہاں حکومتیں جاگتی ہیں اور حکومتوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے۔ اگر وہ حکومت مسلمان ہے تو پھر اپنے مسلمانی کا وہ اظہار بھی کرتی ہے۔ کاش کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس ملک میں بھی ایسے دن دیکھنا نصیب ہو، یہاں بھی کوئی ایسی حکومت آئے کہ جس کے دل میں اللہ کے قانون کی عظمت ہو۔ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ یہ خود بھی نماز پڑھتے کہ نہیں۔ کیونکہ یہ بات تو اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ وزارت کے منصبوں پر بیٹھنے والے لوگ انہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ یہ جو قوم کے رہنمائی کے لیے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، خدا کی قسم سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ ایک دیہاتی آدمی بالکل ان پڑھ جس نے کسی تعلیمی ادارے اسکول کی دیوار بھی نہیں دیکھی، وہ بھی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو گریجویٹ کہنے والے ہیں یہ سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے۔ 2 وزیروں کا تو میں نام لوں گا، بلکہ 3۔ ایک تو موجودہ حکومت کا وزیر ہے اور 2 پچھلی حکومت کے۔
پچھلی حکومت کا ایک وزیر داخلہ رہا ہے جو بھلے خیر سے اپنے آپ کو بار لا کہتا ہے، بیرسٹر کہتا ہے. وہ کابینہ کی محفل کے اندر بیٹھ کر سورہ اخلاص بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. اور جو موجودہ حکومت کا وزیر ہے، اللہ اس کے شر سے بچائے، جو دینی اداروں اور ان کو وہ جہالت کی فیکٹریاں کہتا ہے، پہچان کیا ہوں گے، اور خود سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں ان حکومتوں کی جہاں اگر وہ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں بھی. آپ نے ترکی کے صدر سوشل میڈیا پر اس کی تلاوت سنی ہوگی، اتنا خوبصورت قرآن کریم پڑھتا ہے. سعودی فرمان روا شاہ سلمان، اس نے بھی ایک محفل میں قرآن کریم بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھا. کیا پاکستان میں محمد علی جناح سے لے کر موجودہ صدر تک کوئی ایک شخص ایسا گزرا ہے جس کو قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہو؟ یہ کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک ہے، اس سے بڑا فراڈ دنیا میں کوئی نہیں. سب سے پہلے تو ایمان کے بعد نماز کا حکم ہے حدیث کے اندر، اللہ کے فرائض میں سے اہم فریضہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا نام نہیں، اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں. نماز کے کچھ فریضے ہیں، نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب کے درجے میں ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ تحریمات ہیں. 2 رکعت نماز صحیح طریقے سے تب ادا ہوگی جب ان ساری چیزوں کی شرائط کا لحاظ رکھ کر کوئی شخص ادا کرے گا، ورنہ بعض نقل ہی ہے، اٹھک بیٹھک ہے. نماز کے داخلی اور خارجی فرائض 13 ہیں. تنہائی میں جا کر آپ نوٹ کر لینا اور سوچنا کہ 13 فرائض مجھے یاد ہیں کہ نہیں. دوسرے نمبر پر حدیث پاک میں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اور قرآن کریم کے اندر جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کا ہے. گویا کہ فرائض الہیہ میں سے نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، اور اس کے بھی بہت سارے احکام ہیں. زکوٰۃ کس مال پر ہے، کب ادا کرنی ہے، کس پر زکوٰۃ ہے، اور کتنی مقدار میں، کس مال پر کتنی مقدار میں ادا کرنی ہے. نقد پیسہ ہے اس کی کتنی زکوٰۃ ہے، سونا اور چاندی ہے اس کی کتنی زکوٰۃ ہے، مال تجارت ہے اس کی کتنی زکوٰۃ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، گھوڑے ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، ان کی کتنی زکوٰۃ ہے، اور زمین زرعی پیداوار پر کتنی زکوٰۃ ہے. یہ مختلف مسائل ہیں. تیسرے نمبر پر روزے کا ذکر آتا ہے، اور چوتھے نمبر پر حج کا. خیر اس وقت ان تفصیلات میں جان نہیں چاہتا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ فرائض الہیہ میں سے ایک فریضہ ہے، اور جس طرح دوسرے فرائض جن شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر عائد ہیں، اسی طرح روزہ بھی مسلمانوں پر ہے. ہر مسلمان، پہلی شرط، کافر پر روزہ نہیں، عاقل پاگل پر روزہ نہیں، بالغ نابالغ پر روزہ نہیں، صحت مند بیمار ہے اس پر روزہ فرض نہیں، یعنی مؤخر ہے اس پر. مقیم مسافر پر روزے کی فرضیت نہیں جب تک وہ واپس نہ ہو جائے اپنے وطن. حدیث پاک میں اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں. مثلا جو خاتون حائضہ ہے، ماہواری کی حالت میں ہے یا زچگی کی حالت کے اندر ہے،
وہ بھی جب تک اس سے نکلے گی نہیں اس پر روزہ فرض نہیں. لیکن فرق ہے اسی طریقے سے جو خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جب وہ اس حالت سے نکلے گی پھر قضا کرے گی. یہ ایسا ہی جیسا کہ بیمار تندرست ہو جائے قضا کرے گا، مسافر مقیم ہو جائے وہ قضا کرے گا. صرف ایسا مریض کہ جو کسی صورت کے اندر تندرست ہو نہیں سکتا، تو اس کے لیے قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی استثنائی شکل بیان کی گئی ہے. وہ فدیہ ادا کرے، روزے چھوڑ دے. اور فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک محتاج کا کھانا ہے 2 وقت کا. اپنے زمانے کے حساب سے انسان پیسہ حساب کر سکتا ہے اور اس کے مطابق کسی محتاج کو دے دے. تو قرآن کریم کا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ تم پہلے لوگ نہیں کہ تم پر ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض ہوئے. علماء نے لکھا ہے، تفصیلات چھوڑتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی شریعتوں کو جس طرح نماز کا حکم رہا ہے اس طرح روزے کا ذکر رہا. کیفیات مختلف رہی ہیں لیکن یہ حکم موجود رہا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن اس کی تاریخی حیثیت بیان کر رہا ہے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. کیوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں پروردگار عالم، اور متقی جب بن جاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں کیا انعامات ہوں گے میں قرآن آیات سے ثابت کروں. پھر ساتھ فرمایا ایام معدودات، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ چند دن ہیں گنتی کے، یعنی 1 مہینہ. 11 مہینے تمہیں کھلی آزادی ہے کھانے پینے کی. 1 مہینے روزہ رکھو گے، وہ بھی دن رات نہیں. صبح صادق سے شروع کرو گے، اس سے ذرا پہلے سے، اور غروب آفتاب تک. پھر 7 سہولتیں بیان کر دی گئیں. تم میں سے اگر کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے ان دنوں میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، دوسرے ایام کے اندر گنتی پوری کر لے. اور کوئی شخص ایسا شیخ فانی ہے، ایسا مریض ہے کہ کسی صورت میں تندرست ہونے کی امید کوئی نہیں، وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ ادا کرے. روزے کب رکھنے ہیں، کب فریضے ہیں؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا. پھر دوبارہ فرما تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے، روزے چھوڑ دے، دوسرے ایام میں گنتی پوری کر لے. آخر میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یریدکم، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. جو شخص دین کے مزاج کو سمجھتا ہے اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں جو کسی انسان کی برداشت سے باہر ہو. اگر کسی کو دین کا مزاج معلوم نہیں، شرعی احکام سمجھانے والے نے صحیح طریقے سے سمجھائے نہیں یا اس کو سمجھ آئے نہیں، تو وہ شاید کہ دین کے احکام کو مشکل سمجھے. ورنہ جس اللہ نے یہ حکم نازل کیے اس اللہ کو ہر انسان کی فطرت معلوم ہے، کسی نے بنایا ہے، اس کو پتا ہے یہ انسان کیا برداشت کر سکتا ہے کیا نہیں برداشت کر سکتا. اس واسطے اس نے کوئی مشکل حکم نہیں دیا، چاہے وہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، دیگر احکام ہیں. کوئی مشکل حکم اللہ نے نہیں دیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا ولا تنفروا، دین بیان کرنے والوں کو فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا مشکلیں نہ بناؤ، ولا تنفروا نفرتیں نہ پیدا کرو. یعنی دین کے مسائل بیان کرتے ہوئے اس انداز سے نہ بیان کرو کہ لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں میں برداشت کر بھی سکوں گا کہ نہیں. مثال کے طور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو 5 وقتہ نماز ہے، صبح کی نماز 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض، اس کے آگے پیچھے کوئی نفل نہیں. ظہر کی نماز ہے 10 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنتیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں. عصر کی نماز صرف 4 رکعتیں، 4 فرض. اس کے ساتھ جو سنتیں پڑھتے ہیں یہ نفل ہیں، کوئی پڑھنا چاہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے.
نہیں پوچھا جائے گا. مغرب نماز صرف 5 رکعتیں، 3 فرض اور 2 سنتیں. نفل آپ کی مرضی پڑھیں، ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی. عشاء کی نماز 9 رکعتیں ہیں. پنجاب میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا یہاں سے لوگ 17 رکعتیں پڑھتے ہیں. حیران ہو گئی، یا اللہ یہ کہاں سے آ گئی. ایک بیمار آدمی یا تھکا ہوا آئے گا عشاء کی نماز کے وقت، دیکھیں 17 رکعتیں مجھے پڑھنی پڑیں گی. چلو چھوڑو یار، پھر دیکھیں گے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے یہ ساری شریعت کا مزاج بنایا ہے اور نئی شریعت نافذ کی ہے. جو ضروری نماز ہے وہ صرف 9 رکعتیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت اور 3 وتر ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے، میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص بخار سے جل رہا ہے، تھکا ہارا اور ٹوٹا ہوا ہے، نماز کا وقت آ گیا، اب وہ سوچتا ہے اتنی لمبی چوڑی رکعتیں کون پڑھے گا، ساری سنتیں چھوڑ دو، صرف فرض پڑھ لو. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. فریضہ خداوندی معاف نہیں ہے، اضطراری حالت میں سنتیں معاف ہیں. جیسے آپ سفر میں ہیں تو سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھیں، اور سنتیں سرے سے معاف ہیں. وہ عشاء کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، ظہر کی پہلی سنتیں معاف ہیں، بعد کی سنتیں معاف ہیں، عشاء کی سارے جو کچھ نوافل ہو سب معاف ہیں. ویسے سنتیں عشاء کی صرف 2 ہی ہیں. 3 وتر ہیں، وتر واجب ہیں، ان کو کسی دوسرے وقت میں ادا کر لیں. مثلا رات کے پچھلے پہر، سحری کے وقت، تہجد کے وقت ادا کر لیں. وتروں کا اصل مقام ہی تہجد کا ہے. ہم لوگ چونکہ تہجد نہیں پڑھتے، نماز بھی جو پڑھتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے ہیں، ورنہ وتروں کا اصل مقام ہے تہجد کے بعد. جس مسلمان کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ رات کو صرف عشاء کی نماز 4 فرض پڑھ لے، اگر مقیم حالت میں 2 سنتیں پڑھ لے، نہیں ہے تو 4 فرضوں کے بجائے مسافر ہے تو صرف 2 فرض پڑھ لے. تہجد کے لیے اٹھے تو 3 وتر پڑھ لے. کل 5 رکعتیں اس نے پڑھی. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. اب شاید مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے کسی عالم سے اس مسئلے کو اس پس منظر میں اتنی سہولیت کے ساتھ سنا ہے کہ نہیں. فرض معاف نہیں، یہ بات ذہن بٹھا لیں. باقی ساری چیزیں ہیں اضطراری حالت کے اندر معاف. ایک آدمی مقیم ہے، صحت مند، تندرست ہے، تو وہ سنتیں گر چھوڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود محروم کر رہا ہے اس کے اجر و ثواب سے. سنتوں کو اگر حقارت سے چھوڑتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، پھر تو خدا کے ہاں مواخذہ ہے. لیکن اگر سستی کاہلی سے چھوڑتا ہے تو محروم ہے، اجر و ثواب سے محروم ہے. لیکن سنتوں کو چھوڑ دینے سے خدا اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. لیکن فرض چھوڑے گا تو بچے گا نہیں. سیدھی سی بات ہے. اللہ نے دین کے کام میں آسانی پیدا کی، مشکلیں نہیں. یہ تو خیر ضمن میں ایک بات عرض کر دی، کیونکہ آخری آیت کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. یہ جو بات میں نے عرض کی کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، روزے کی حقیقت کیا ہے. لغت میں، عربی زبان کی لغت جو ہے اس میں صوم کا معنی ہے امساک، رکنا، رک جانا. کس سے رکنا؟ کھانے سے، پینے سے اور عورت سے لذت اٹھانے سے، جماع سے. صوم کا یہ معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے؟ خود ہی اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. منشاء خداوندی یہ ہے اس انسان سے کہ اس میں تقوی والی صفت پیدا ہو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ تقوی کیا ہے؟
حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ یہ بنو غفار سے تھا، تعلق تھا ان کا، غفاری نہیں غفاری، غین کی زیر کے ساتھ۔ ان سے پوچھا، بڑے درویش زاہد قسم کے صحابی تھے، یہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمان لگے کہ کبھی تمہیں کسی جنگل میں جہاں خاردار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں ان کے راستوں میں سے گزرنے کی نوبت آئی؟ ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے، بالکل تنگ راستہ، وہ کانٹے جو ہے دو نقصان کرتے ہیں، کپڑے بھی پھاڑتے ہیں اور جسم کو بھی زخمی کرتے ہیں۔ وہاں سے گزرنے کی نوبت آئی، اگر نہیں آئی تو اگر تمہیں گزرنا پڑے تو کیسے گزرو گے؟